ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے کی یہ چوتھی نشست۔ آج ہم اسی سابقہ بیان کے تسلسل میں کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد آج ایک نیا موضوع شروع کریں گے۔ چونکہ ہر خطبے کی تشریح کے لیے کئی دن چاہیے، کئی گھنٹے بھی نہیں، کئی دن چاہیے، لہذا ہم ہر خطبے سے کچھ حصے لے کر اپنے ناظرین کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں جو ہدایات مولا نے دی ہیں وہ ہم ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات کے ہر فرمان میں نور ہدایت پایا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے ہر ارشاد میں ایسی سعادت مند زندگی کے بہترین اصول پائے جاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر معصومین کی شفاعت حاصل کر کے اپنا مقصد حیات پورا کرتے ہوئے اجر عظیم کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر کلام خدا کے بعد، پیغمبر اسلام کے ارشادات کے بعد اگر کوئی ارشاد ہے، کوئی ایسا سرچشمہ ہدایت ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مولا کا کلام یقیناً ہمارے لیے ہر حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، عملی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، حقوقی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ہر حوالے سے مولا کا ہر فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اصول دین کے حوالے سے جو پہلے خطبے میں مولا نے فرمایا تھا، اس سے ہم نے 3-4 جملے پہلی 3 نشستوں میں بیان کیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے آگے چل کر مولا کائنات کے ایک اور خطبے سے اقتباس پیش کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ مولا نے ہماری زندگی میں جو نظام حیات خدا نے بنایا ہے، اس میں جس کا نام دین ہے، اور دین کا نام وہی جو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اسی کو دیکھیں گے کہ مولا نے دین کا کیا خلاصتاً ہمیں کیا تصور پیش کیا اور کیا صورت دکھائی۔ دین ہے کیا؟ دین کو مولا نے کتنے خوبصورت الفاظ میں پیش کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی الایمان به وبرسولہ والجہاد فی سبیلہ۔ اب یہاں پر 3 چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور پھر فرمایا بل جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ میں نے ہمیشہ
اپنے بیانات میں اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ جہاد سے مراد میدان جنگ میں تلوار لے کر یا اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے آنا نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، وہ ایک قسم ہے جہاد کی، ورنہ جہاد اس سے کہیں بڑا جہاد جہاد نفس ہے۔ تو جہاد جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو کسی وقت زندگی رہی تو جہاد کے متعلق بیان کروں گا کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور پھر ان کے احکام کیا ہیں۔ لیکن یہاں مولانا نے فرمایا الایمان باللہ وبرسولہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور اس کی راہ میں جہاد، یعنی یہ کوشش، اس کی راہ کیا ہے؟ سبیل اللہ ہے کیا؟ کوئی راستہ اور سڑک کا نام نہیں ہے کہ یہ اس راستے پہ ہم چلیں تو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ ہر وہ عمل ہے کہ جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے بعض اعمال کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ واجبات ہیں، بعض سے روکا ہے وہ محرمات ہیں، بعض کو ناپسند کیا ہے وہ مکروہات ہیں، بعض کو پسند کیا ہے وہ مستحبات ہیں، بعض کا اختیار ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے وہ مباحات ہیں۔ تو یہ دوسری حیثیت ہے اعمال کی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ رضا الہی۔ ہر وہ عمل کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا مصداق ہو، ہر وہ عمل کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ عبادات کے حوالے سے ہم جیسے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا جہاد۔ اب جہاد سے مراد وہاں تلوار لے کر میدان میں جانا نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ انسان وہاں میدان جنگ میں اپنی توانائیاں بروئے کار لاتا ہے، اپنی کوششیں اور قوتیں بروئے کار لاتا ہے، اپنی توانائیاں استعمال کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ دشمن کون ہے؟ وہ شیطان کے، جس نے کہا تھا اے پروردگار میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور انہیں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا اور میں تیرے راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو انسان کبھی نماز سے پہلے اس کی سوچ میں ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ القاءات جو ہیں یہ دراصل شیطانی وہ کام ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کرے، اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے اس میں خلل اندازی کرے۔ لہذا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کوشش کرتا ہے اپنی توانائیاں بروئے کار لا کر دشمن کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑا ہو جائے، سینہ سپر ہو جائے کہ دشمن کو شکست دے دے۔ یہاں بھی یہی مقصود ہے، الایمان باللہ و برسولہ والجہاد فی سبیلہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اتنی قوت و ارادی قوت کے ساتھ مقابلہ کرے شیطان کا جو دشمن ہے، اور اپنی ہوائے نفس، اپنی خواہشات نفس پر قابو پا کر بارگاہ الہی میں اس طرح سے کھڑا ہو مخلصا لہ الدین ولو کرہ الکافرون، وہ ایسا اخلاص پیش کرے کہ اب اس کے سامنے سوائے اپنے پروردگار کے اور کوئی چیز نہ ہو۔ اگرچہ اس خطبے میں مولا نے اور بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان امور کو سمجھ جائیں، اگر ہم ان امور کو سمجھ جائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل دین ہیں، شکل دین ہیں، صورت دین ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے عمارت دین کی کھڑی ہوتی ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے کہ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے امیر المومنین سے زیادہ، پیغمبر اکرام کے بعد؟
یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے بعد پوری کائنات میں کوئی شخص امیر المومنین سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں، کوئی شخص معرفت الہی کی بلندیوں پر فائز نہیں جتنا مولا فائز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا مولا سے کہ آپ کے پاؤں میں جو بعض روایات میں تیر کا ٹکڑا بعض میں کانٹے کا ہے تو وہ کس وقت نکالیں؟ امام نے فرمایا جب میں سجدے میں جاؤں۔ وہ محویت کے جو سجدے میں مولا کائنات کو طاری ہوتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم اسی طرز کو اپنائیں اور اسی اسلوب کو اور طریقے کو عبادات میں بھی انجام دیں، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی، حقوق میں بھی، ہر چیز میں اسی راستے پر چلیں۔ حق کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، علی کا طرز زندگی، یہی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ امام کے طرز زندگی کی پہلی منزل عبادت الہی ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک ماہ عبادت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ توسل ہے۔ یہ توسل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت کو وسیلہ قرار دے کر، لیکن اس عبادت کو کیسا انجام دینا ہے؟ وہ ویسے دینا ہے کہ جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کر کے دکھائی۔ لہٰذا ہمیں اس مہینے میں علی کے طرز زندگی کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں پیرو امیر المومنین بنائے اور مولا کی زندگی کے تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا 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 لا